اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین مواضع رفع الفعل المضارع ونصبہ۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ فعل مضارع کو رفع کب دینا ہے، فعل مضارع کو نصب کب دینی ہے۔ کہا گیا تھا کہ فعل مضارع جب ناصب، جازم اور ہر اس عامل سے خالی ہو جو اس کے مبنی ہونے کا موجب بنتا ہے تو اس وقت فعل مضارع مرفوع ہوگا، اور اگر فعل مضارع سے پہلے حروف ناصبہ میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو فعل مضارع منصوب ہوگا۔ یہ بات ہماری چل رہی تھی۔ سب سے پہلا حروف ناصبہ میں سے ان ہے، ان فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، لیکن ان اس وقت فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا جب فعل مضارع ایک ایسے فعل کے بعد واقع ہو جو یقین پر دلالت کرتا ہے۔ اس وقت ان فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا، بلکہ اس وقت ان مخففہ ہوتا ہے مثقلہ سے۔ اصل میں انا ہوتا ہے، اس سے خفیف ہو جاتا ہے، تشدید حذف ہو جاتی ہے اس سے اور سکون آ جاتا ہے، اس کو ان مخففہ من المثقلہ کہتے ہیں۔ مثال انہوں نے دی تھی علمت اللہ یرجع اخوک، اصل میں تھا علمت انہ لا یرجع، تو انہوں نے انا کو مخفف کر دیے، ان بنا دیا ہے اور اس کو داخل کیے فعل مضارع پر۔ تو چونکہ یہ مخففہ ہے مثقلہ سے، نصبہ نہیں ہے، تو فعل مضارع کو نصب نہیں دے رہا۔ اگر فعل مضارع ایسے افعال کے بعد واقع ہو جو یقین یا ظن پر دلالت نہیں کرتے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ آیا وہاں پر جو ہے ان نصبہ ہوگا یا ان نصبہ نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب اس کے علاوہ یعنی فعل، اس کے علاوہ افعال یا مثلا ابتدا میں ان آ جائے تو اس وقت ان نصبہ ہوگا اور ان مصدر کی تعویل میں جائے گا اپنے صلہ سمیت۔ تو اس وقت ان جب مصدر کی تعویل میں جائے گا تو ان معمول ہوگا، یعنی اس سے پہلے ایک عامل ہوگا جو ان میں عمل کر رہا ہوگا، ایک عامل ہوگا۔ یا پھر اگر کوئی عامل موجود نہیں ہے، ظاہری عامل، تو یہ ابتدائیت کی بنا پر، مبتدا ہونے کی بنا پر یہ ان رفع کے محل پر ہوگا۔ مثال دے رہے ہیں اریدو ان اتعلم، اریدو ان اتعلم، یہاں پر ان واقع ہوا ہے لیکن اس سے پہلے فعل ظن یا فعل علم نہیں ہے، یعنی فعل یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان اور جو ان کا ما بعد ہے اتعلم، یہ دونوں مصدر کی تعویل میں چلے جائیں گے، مصدر کی تعویل میں، یعنی ارید ان اتعلم کیسے ہوگا؟ ارید التعلم، ارید التعلم۔ تو یہاں پر جو ان ہے یہ ان معمول ہے، اس کا ایک عامل ہے۔ کون سا عامل ہے؟ کہتے ہیں اس سے پہلے والا فعل عامل ہے اریدو۔ اگر اریدو اس کا عامل ہے اور ان معمول ہے تو ان کس چیز کے محل پر ہے؟ آیا رفع کے مقام پر ہے یا نصب کے مقام پر ہے؟ ان منصوب ہے یا ان مرفوع ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں پر ان منصوب ہے، اس لیے کہ یہ اریدو کا مفعول بن رہا ہے۔ دیکھیں گے کہ ان کو
جب اپنے فعل سمیت مصدر کی تعویل میں لے جائیں گے اور پھر اس کو ذکر کریں گے تو کیا ان یہ مصدر جو ہے مصدر کا اعراب کیا ہوگا؟ تو یہاں یوں ہوگا اريد ان اتعلم، اس کا اصل میں مصدر کی طویل میں جانے کے بعد یوں ہوگا اريد التعلم، پس التعلم جو ہے منصوب ہے، کیوں؟ اریدو کا مفعول بن رہا ہے، تو لہذا ان اتعلم بھی اریدو کا مفعول ہے۔ دوسری مثال دیتے ہیں ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا خیر لکم، یہاں پر ان اپنے ما بعد سمیت یعنی تصوموا فعل سمیت مصدر کی تعویل میں چلا جائے گا، مصدر کی تعویل میں چلا جائے گا، تو اس کی اصل کیا ہوگی؟ کہتے ہیں ان تصوموا خیر لکم کی اصل یہ ہے صیامکم خیر لکم، یعنی جس فعل پر ان داخل ہے اس فعل کا مصدر نکالیں گے، ان اور فعل کو ہٹا کر مصدر کو اس کے مقام پر رکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا؟ تصومو کا مصدر کیسے نکلے گا؟ سیام، تصومو کا مصدر کیا ہوگا؟ سیام۔ کہتے ہیں یہ قم ضمیر کہاں سے آئی ہے؟ قم ضمیر آئیے دیکھیں گے کہ تصومو صیغہ کون سا ہے؟ بھائی تصومو صیغہ ہے جمع مذکر مخاطب کا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ جو ضمیر آئی ہے یہ اس جمع مذکر مخاطب کے مقام پر آئی ہے، تو پس کیسے اس کو بنایا جائے گا؟ کہتے ہیں وہ جو مادہ سوم ہے اس کا مصدر نکالیں گے سیام، اور جو صیغہ جمع مذکر کا ہے اس کی ضمیر لے آئیں گے اس مصدر کے بعد، اس مصدر کو ضمیر کی طرف مضاف کر دیں گے، تو ان تصومو کی بجائے ہو جائے گا سیامکم، تمہارا روزہ رکھنا خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، تو پس یہاں پر ان تصومو کی اصل ہے سیامکم۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ان تصومو مصدر اور اس کا ما بعد ہے یہ کس کے محل پر ہے؟ نصب کے محل پر ہیں یا رفع کے محل پر ہیں؟ تو کہتے ہیں یہاں پر چونکہ ان سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے جو ان میں عمل کر رہا ہے تو لہٰذا ہم اس کو رفع کے مقام پر سمجھیں گے، کیوں؟ ابتدائیت کی بنا پر، یہ ابتدا ہوگا، مبتدا ہوگا، کیونکہ اس کی اصل ہے سیامکم خیر لکم، سیامکم مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن جائے گا، خیر لکم اس کی خبر بن جائے گی، تو لہذا سیامکم خیر لکم یہ مبتدا اور خبر ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے سمجھ۔ دوسرا ہے حروف نصب میں سے لن، جیسے لن یجود البخیلو، یجودہ کو یہ نصب دے رہا ہے۔ تیسرا ہے اذن، اذن جو ہے جیسے آپ کہتے ہیں اذن تبلغ القصد، اذن تبلغہ کو نصب دے رہا ہے۔ آگے فائدہ میں کوئی ایک بات بیان کر رہے ہیں اذن کے متعلق، کہتے ہیں کہ اذن 3 شرطوں کے ساتھ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جواب کی ابتدا میں آئے، جواب کی صدارت میں ہو۔ کون سا جواب؟ جو اذن کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ اذن چونکہ ایک سوال کے ایک مقصد کے جواب میں آتا ہے نا، ایک چیز کے جواب میں اذن آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا جس چیز کے جواب میں اذن آ رہا ہے اور جس جواب کے اوپر اذن داخل ہے، ٹھیک ہے، اس کی ابتدا میں اذن کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جس طرح اذن تبلغ القصد، تو جواب کے شروع میں ہے تو اس لیے فعل مضارع کو یہ اذن نصب دے رہا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ فعل کے ساتھ متصل ہو، اذن فعل کے ساتھ متصل ہو، اذن فعل کے ساتھ متصل ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اذن اور فعل کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہ ہو۔ تیسری شرط اذن کے عمل کرنے کی یہ ہے کہ اذن فعل مستقبل پر داخل ہو، اگر اذن فعل ماضی پر داخل ہوگا تو عمل نصب نہیں کرے گا، صرف اس وقت اذن نصب کا عمل
کرے گا جب اذن فعل مستقبل یعنی فعل مضارع پر داخل ہوگا تو ان شرطوں کے علاوہ اذن فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا، فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا۔ دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اس آج کی سبق کا۔ اما اذا وقعت بعد غیر ذلك من الافعال، اگر یہ واقع ہو ان کے علاوہ یعنی فعل یقین یا فعل ظن کے علاوہ کسی اور چیز کے بعد واقع ہو، من الافعال افعال عموم کے بعد، عام افعال ہیں، نہ وہ فعل ظن ہیں نہ وہ فعل یقین ہے، افعال عمومی ہیں، ان کے بعد آئے او فی الابتداء یا یہ ابتداء میں آنا آ جائے، فتکون ناصبتاً تو اس وقت ناصبہ ہوگا یعنی فعل مضارع کو نصب دے گا۔ وَتُؤَوَّلُ مَعَ صِلَّةِ بِمَصْدَرٍ، اور اس کی تعویل کی جائے گی صلہ سمیت مصدر میں، یکون معمولا للعامل قبلہا، تو یہ اس وقت جب یہ مؤول ہوگا تو یہ معمول ہوگا اپنے عامل کا جو اس سے پہلے ہے، یعنی اس سے پہلے ایک عامل ہوگا جس کا یہ معمول بنے گا، یا اس کا فاعل بنے گا یا اس کا مفعول بنے گا۔ او فی موضع رفع علی الابتداء، یا یہ ابتداء کی بنیاد پر رفع کے محل پر ہوگا، یعنی کیا، یعنی اس سے پہلے کوئی اور عامل اگر نہیں ہے تو یہ مبتدا واقع ہوگا۔ نا وہ ارید ان اتعلم، جیسے ہم کہتے ہیں ارید ان اتعلم، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ سیکھوں، سیکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو یہاں پر ان نصب منصوب ہے، کیوں کہ اریدو کا مفعول ہے، مفعول اریدو عامل اس میں عمل کر رہا ہے۔ فَأَن وَمَا بَعْدَهَا فی تعویل مصدر منصوب، ان اور اس کا ما بعد مصدر منصوب کی تعویل میں ہوتے ہیں، علی کونی مفعولاً بھی، اس بنا پر کہ یہ مفعول ہیں لے اریدا کے لیے۔ والتقدیر، اصل عبارت یوں ہوگی ارید التعلم، ارید فاعل ہے، اس کا فعل ہے، اس کا فاعل کیا ہے، انا ضمیر، اور التعلم جو ہے وہ اریدو کا مفعول ہے۔ وَنَاوُ أَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، دوسری مثال ہے ان تصوموا خیر لکم، تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَأَن وَمَا بَعْدَ فِي تَعْوِيلِ مصدر، ان اور ان کا ما بعد مصدر کی تعویل میں ہے، اور مصدر بھی مرفوع ہے، کس بنا پر، الابتداء، ابتدائیت کی بنا پر، یعنی مصدر مبتدا ہے۔ والتقدیر، اصل عبارت یوں ہوگی صیامکم خیر لکم، بس صیامکم مبتدا اور خیر لکم اس کی خبر ہوگی۔ لن، دوسرے حروف نصبہ میں سے لن، جیسے لن یجود البخیلو، یہاں پر اس نے نصب دیا یجود و فعل کو۔ اذن، تیسرے اذن کا پڑھا ہے آپ نے پیچھے، جزا و جواب کے لیے آتا ہے۔ اذن تبلغ القصد، یہ تبلغا کو نصب دے رہا ہے۔ فائدہ، اذن لا تنصبو الا بثلاثت شروط، اذن 3 شرطوں کے ساتھ نصب دیتا ہے، اگر یہ 3 شرطیں موجود نہ ہوں تو اذن فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا۔ پہلی شرط، الاول ان تکونا صدر الجواب الذی یجاب بہ، یہ اذن جواب کے شروع میں آئے، صدارت میں آئے، جس چیز کے ذریعے جواب دیا جا رہا ہے اس کے شروع میں آنا چاہیے اس کو۔ والثانی ان تکونا متصلۃ بالفعل، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فعل کے ساتھ متصل ہو، فعل اور اذن کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہ ہو۔ والثالث ان یکون ذلک الفعل مستقبلا، کہ فعل جس کے اوپر یہ داخل ہوتا ہے وہ فعل مستقبل ہو، فعل مضارع ہو، یعنی فعل مضارع پر داخل ہو، فعل ماضی وغیرہ پر یہ داخل ہوگا تو عمل نصب انجام نہیں دے گا۔ علی انہ مجاز الفصل بینہا و بین الفعل بلا النافیۃ والقسم کا قول کا اذن لا یلبث خلفق، وا کا قول شاعر اذن واللہ ترمیہم بحرب۔ 2 چیزوں کو اس قاعدے سے مصنف نے مستثنا کیا ہے۔
مصنف فرماتے ہیں یہ جو فاصلے والی بات آپ نے کی ہے کہ فعل اور اذان کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، متصل ہو، کہتے ہیں دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر فعل اور اذان کے درمیان فاصلہ آ سکتا ہے، فاصلے کے باوجود اذان جو ہے نصب کا عمل کرے گا، نصب کا عمل انجام دے گا۔ پہلا لا نافیہ، اذان اور فعل مضارع کے درمیان لا نافیہ آ جائے تو اذان کو عمل سے نہیں روکے گی، اذان اپنا عمل انجام دے گا۔ مثلا وَإِذَنْ لَا يَلْبَسُ خَلْفَكَ، اذان اور یلبسو کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے، کس کا؟ لا کا۔ تو اذان عمل کر رہا ہے، یلبسو کی نون حذف ہو گئی، اصل میں تھا یلبسون خلفک، نون اعرابی حذف ہو گئی، یہ نصب کی وجہ سے۔ اسی طرح شاعر کا قول بیان کریں کہ اذن واللہ ترمیہم، دوسرا مورد ہے جہاں پر اذن اور فعل مضارع کے درمیان قسم کا فاصلہ آ جائے تو بھی اذن کو عمل سے قسم نہیں روکتی، اذن فعل مضارع کو نصب دے گا۔ اذن واللہ ترمیہم، یا اذن اور ترمی کے درمیان واللہ قسم کا فاصلہ ہے تو اذن ترمی میں عمل کرے، ترمیہم ہم پڑھ رہے ہیں، علی انہم اجاز الفصل بینہا، تو علماء نے اجازت دی ہے اذن اور فعل کے درمیان فاصلے کی لا نافیہ کے ذریعے اور قسم کے ذریعے، جس طرح آپ کہتے ہیں اذن لا یلبس خلفک، یا قول شاعر ہے اذن واللہ ترمیہ ہم بحرب۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔